ہمارے ہاں چونکہ بنیادی جو دعوت ہے وہ عقائد کی ہے، عقائد کے ساتھ پورے دین کی بات ہم کرتے ہیں۔ جس طرح میں پہلے دن کہہ چکا ہوں، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے: اعتقادات، عقائد، عبادات، اعمال، اخلاقیات، اخلاق، معاشرات اور معاملات۔ ان میں سب سے اہم ترین چیز عقائد ہے۔ تو جب ہم نے عقائد سمجھانے ہیں تو ہم نے پہلے عقائد سمجھنے۔ جب عقائد اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو پھر سمجھانا بہت آسان ہوگا، اور عقائد اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو عقائد کی تعبیر بہت آسان ہوگی۔ جب عقائد اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو دلائل کے ساتھ کھولنا آسان ہوگا۔ جب عقائد اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو عقیدے پر ہونے والے تمام اشکالات کو آپ حل کر سکیں گے۔ سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس وقت بڑے اختصار کے ساتھ چند ایک نظریات کا تذکرہ کر دیتا ہوں اور تھوڑی سی تفہیم کرتا ہوں کہ ہم سمجھ لیں۔ مثلا عقائد میں بنیادی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو کیسے موجود ہیں؟ اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اہل علم یاد رکھ لیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا مکان، بلا جہت، بلا کیفیت۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے، بغیر مکان کے، بغیر جہت کے، بغیر کیفیت کے موجود ہیں۔ اب اس بات کو عوام کیسے سمجھے؟ عام بندے کے دماغ میں آنا مشکل ہے، تو ان کو پھر سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جگہیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ تب بھی تھے، جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ اب بھی ہیں، اور جب جگہیں نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ تب بھی ہوں گے۔ ہر جگہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو موجود ہونے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود بغیر جسم کے ہیں تو جتنے اشکالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں تو لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ، کیا سلمے میں بھی ہیں؟ کیا بیت الخلاء میں بھی ہیں؟ میں نے یہاں تک اپنے کانوں سے مخالفین کو گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو میری کرسی کے نیچے کیا اللہ ہے؟ استغفر اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ موجود بلا جسم ہے، یہ کرسی کے نیچے ہونا، بیت الخلاء میں ہونا، فلاں جگہ پہ ہونا، ان سب کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بغیر جہت کے موجود ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو جہت ماننی پڑے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کو جہت سے پاک سمجھتے ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں تو عرش مکان ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا جہت، بلا مکان اور بلا کیفیت ہے۔ کیفیات اجسام کی ہوتی ہیں، جب اللہ کا جسم ہی نہیں ہے تو اللہ کے لیے کیفیت کیسی ہوگی؟ سب اشکالات دفع ہو جائیں گے جب یہ عقیدہ رکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم ہیں۔ یہاں علمی اشکالات چونکہ علماء ہیں، میں اب ان مباحث کو چھیڑ ہی نہیں رہا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو موجود اسم مفعول ہے، اور اسم مفعول کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، کہ جب تک کوئی موجد نہیں ہوگا تو کوئی موجود کیسے ہوگا؟ جب کوئی پیدا کرنے والا ہوگا تو پھر پیدا ہوگا نا، جب کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو پیدا کیسے ہوگا؟ تو جب اللہ کو موجود مانتے ہیں تو یہ بتائیں کہ پھر موجد کون ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ ضابطہ مخلوقات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بغیر موجود ہیں۔ میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، جب ہم کہتے ہیں نا موجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے، یہ اس موجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے جو پہلے سے نہ ہو، قدیم نہ ہو۔ ابھی ہوا تو کوئی ہوگا تو پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے نا، اس لیے اللہ کے بارے میں یہ ضابطہ قطعاً نہیں، بات ذہن نشین فرما لیں۔
باقی اس کے لیے میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ توحید باری تعالیٰ کے عنوان پر میری فائل موجود ہے. جو حضرات مرکز تشریف لائے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ مکتبہ دارالایمان میں داخل ہوں اور ذرا فائلیں دیکھیں کہ اس عنوان پر کتنی فائلیں ہیں جو ہم نے تیار کی ہیں. 50 کے لگ بھگ تیار ہیں، باقی کام جاری ہے، وہ یہاں سے لے جائیں. اور جو دور دراز تشریف فرما ہے اس کو PDF منگوائیں اور اس کو نکال کے پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھیں. دیکھیں میں نے اپنے پاس مستقل فائلیں پرنٹ کر کے رکھی ہیں تاکہ آنے والوں کو میں دکھاتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاس فائلیں موجود ہیں. یہ ایک منٹ مجھے دکھاؤ ذرا. گزشتہ کل میرے پاس ملاقات کے لیے کچھ حضرات تشریف لائے. ان میں کچھ انگلینڈ سے تھے، کچھ دبئی سے تھے، کچھ کابل سے تھے اور کچھ حضرات بخارا سمرقند سے تھے. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی کسی کام کے لیے آئے تھے، مشورے کے لیے. تو میں نے کہا میں فی الحال چونکہ کچھ کاموں میں مصروف، علمی کاموں میں، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا. دوبارہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے. تو میں نے ان کو دکھایا. دیکھیں صورت میں چند ایک چیزیں آپ سے لگا ہوں، آپ اندازہ فرمائیں کس قدر یہ فائلیں یہاں پر موجود ہیں کہ جس پر ہم نے کام کیے. آپ دیکھیں گرامر ہے، صرف، نحو ہے، یہ دیکھیں یہ فقہ ہے. آپ دیکھتے چلیں. تکثر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں چند ایک چیزیں. تو یہ اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا بعد میں. یہ بچوں کے لیے نصاب وغیرہ ہے. دیکھیں یہ اٹھا لیں اس کو بیٹا. یہ آپ دیکھیں یہ آپ کس قدر یہ ہیں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح آپ کے پاس چیزیں گھر پہ موجود ہوں. یہ دیکھو، یہ آپ دیکھیں کس قدر فائلیں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ میں چند ایک آپ سامنے رکھ رہا ہوں، میں ساری نہیں رکھ رہا، آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس قدر ہم نے ان عنوانات پہ کام کیا ہے. یہ جو میں باہر بیٹھا اور باہر بیٹھ کے کام کر رہا ہوں آپ کے علم کے اندر آئے کہ اب یہ دیکھیں ذرا. اصول مناظرہ، اصول جرح تعدیل، اصول تاریخ، اصول افتاء، دیکھیں اصول تجوید، اصول عقائد، اصول حدیث، اصول تفسیر، اسلامی عقائد، فقہ اکبر کا متن، عقیدہ حسنہ کا متن، عقیدہ طحاویہ کا متن، عقیدہ نسویہ کا متن، شرح عقیدہ طحاویہ. یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے. مولانا کلیم اللہ حنفی صاحب حفظہ اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا یا بتائیں گے کہ کچھ تصنیفی کام. میں گزارش کیا کر رہا ہوں، صرف میں نے جو بات سمجھانی تھی کہ توحید باری تعالیٰ کے عنوان پر مفصل میری فائل موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس عنوان پر 9 گھنٹے کا بیان موجود ہے. اب ہوتا یہ ہے ایک آدمی 9 منٹ کا یا 5 منٹ کا کلپ جاری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں ہے، قرآن کریم کی ظاہری نصوص یہ ثابت ہوتا ہے. تو لوگ الجھن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. جی فلاں تو یہ کہہ رہے ہیں. مجھے ایک ساتھی نے فون کر کے یہ کہا جی فلاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آپ کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے. میں نے کہا جو فلاں کہتے ہیں ان کا کوئی آپ نے بیان سنا ہے؟ یہ شارٹ کلپ تھا. کہا جی کلپ ہے. میں نے کہا منٹ؟ کہا جی 8 یا 9 ہوں گے. میں نے کہا میرا 9 گھنٹے کا بیان ہے، آپ نے سنا ہے؟ کہا جی نہیں. اچھا. میں نے کہا جو آپ نے مجھے فون کیا یا فون کر کے ان کو پوچھ لیں کہ آپ کہتے ہیں عرش پر ہے، مولانا الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے، تو کیا کہ جی ان سے تو رابطہ نہیں ہوتا. اچھا. میں نے کہا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے بیان بھی 9 گھنٹے کا کیا ہے اور میرا قصور یہ ہے کہ اپنے نقلی عقلی دلائل بھی دیے ہیں، مخالف کے دلائل کا جواب بھی دیا ہے اور آپ کا فون بھی سنا ہے. یہ میرا قصور ہے. وہ کلپ بھی شارٹ کریں گے، شوچا چھوڑ دیں گے، آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے، آپ ان کو لے کر ہمارے بیان کردہ عقیدے پر الجھنیں پیدا کریں گے. اور پھر میں ہر عقیدے پر نقلی عقلی دلائل دینے کے بعد اپنے اکابر کی کتب حوالہ جات بھی پیش کرتا ہوں کہ اس پر ہمارے مشائخ کا نظریہ کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں شخصی بات کہتا ہوں یا اپنے اکابر کی بات کرتا ہوں.